گزارش ہے کہ تشریف لائیں، اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ بیٹھیں اور مولانا کی تقریر کو غور سے سماعت فرمائیں، جس طرح آپ نے اس سے پہلے انتہائی خاموشی سے تقریر سنی۔ مولانا جلال پور جونپور، صدارت مولانا احسن جمیل صاحب مدنی، نائب ناظم جامعہ سلفیہ بنارس، مقررین کرام مولانا عبد الحنان صاحب اٹاگی، مولانا عبد المتین صاحب مدنی، محمد یونس مدنی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجلاس میں زیادہ سے زیادہ تعداد ہو۔ حضرات اور آخری خطاب اور سماعت فرما لیں، پورا اجر و ثواب لے کر جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خطابات میں آج کے میں نے محسوس کیا کہ کچھ سیٹنگ بگڑ گئی ہے، اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ 2 یا 2:30 بجے تک پروگرام ختم ہونا تھا، تو اس حساب سے ہی مقررین کو بتا کر کے کرسی پہ آنے کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ اس سے پھر پروگرام کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر طبیعت نہیں ہوتی بیان کرنے کی۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں اور اچھی طریقے سے مقررین کو آگاہ کر دیا کریں، تب وہ لوگ دھیان رکھیں گے، یہی بہتر ہے۔ بہرحال 2-2:30 بجے تک ہونا چاہیے، لیکن زیادہ وقت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ مختصر ہی باتیں کہہ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اور میں آپ کے یہاں 12 بنارس میں آ چکا ہوں، اور اس للہ پورہ میں یہ میرا 4تھا دورہ ہے، یہاں برابر آ رہا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى في موضع آخر وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله
والواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وہ جو آقا ہر زمانہ ہے، ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. وہ جو آقا ہر زمانہ ہے، ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. غم کے مارو چلو وہیں پہ چلیں، غم کے مارو چلو وہیں پہ چلیں. بے ٹھکانوں کا جو ٹھکانہ ہے، بے ٹھکانوں کا جو ٹھکانہ ہے. سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد، سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد. خود کو انسان اگر بنانا ہے، خود کو انسان اگر بنانا ہے، وہ جو آقا ہر زمانہ ہے، ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. صدر جلسہ جناب مولانا عبید اللہ طیب صاحب حفظہ اللہ و تولی، اور ناظم جلسہ جناب مولانا محمد یونس صاحب مدنی حفظہ اللہ و تولی، اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، معزز سامعین اور محترم و مکرم میری ماؤں اور میری بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے 2-3 آیاتیں اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا تعلق خواتین سے، ہماری ماؤں اور بہنوں سے ہے. آج میں کچھ الجھن اور آج میں کچھ پریشانی میں ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں نے حقوق العباد سے متعلق بیان کرنے کے لیے کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے خواتین سے متعلق بیان کرنے کے لیے کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے دیگر کچھ باتوں کے متعلق بیان کرنے کے لیے کہا ہے. یہ سائڈ سے بھیڑ ہٹائیے، تقریر میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے
کچھ روشنی ڈال کر آپ کے سامنے سے بیان کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور اس وقت مقرر کی طبیعت بیان کرنے میں کم لگتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا تو اس شریعت اسلامیہ سے دشمنی رکھنے والے مشرکین، یہود اور نصارہ دونوں یہ کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ پر نازل نہیں ہوتا۔ ان کے مشن اور ارادوں کے حساب سے تو پوری دنیا پر ان کی حکومت اور سلطنت ہو، قرآن کے اوپر یہ لوگ عمل کریں اور لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دیں، یہ سارا کا سارا معاملہ یہیں دفن ہو کر رہ جائے گا اگر یہ بات ہم نے لوگوں کو منوا دی کہ یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ یہ خود شاعر ہے، یہ گھڑ کر یہ کلام بنا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ چیلنج کریں، ان سے مناظرے کریں، لڑائی اور جھگڑا کریں، جیسے کہ آج چیلنج دے کر مناظرے قائم ہو جاتے ہیں، مناظرے ہو بھی جاتے ہیں اور ہزاروں ہوئے۔ اس وقت کبھی کبھی شاذ، کبھی کبھی، اور اس سے اس وقت بچنا چاہیے کیونکہ یہ مناظرے کرانا بڑی پرخار وادی ہے، اس میں اس وقت گولیاں چلتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علماء کرام کے اندر جو مناظرے کرتے ہیں دیانت داری بھی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب سے کچھ برس پہلے صوبہ اتر پردیش کے ایک شہر ایٹا ضلع کے اندر گنج ننوارے میں ایک مناظرے کا چیلنج ہو گیا دونوں طرف سے۔ علماء کرام کی ٹیم آ گئی، جمعیت اہل حدیث کے بہت سے علماء کرام پہنچے، جس میں ہمارے استاد محترم شیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی بھی تھے، اور کچھ میرے احباب نے مجھے بھی فون کر دیا، گو کہ میں اس میدان کا شہسوار نہیں ہوں لیکن محبت میں مجھے بلا لیا اور اس میدان کو دیکھنے کے لیے میں بھی وہاں پہنچ گیا کہ دیکھیں کبھی ایسے مناظروں میں شرکت نہیں ہوئی۔ تو واللہ سب کچھ میری آنکھوں اور کانوں کے سامنے ہوا۔ ایک بلڈنگ میں ہم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے علماء کرام، اور شیخ اصغر مدنی حفظہ اللہ وتعالى اور حنفی مسلک کی طرف سے طاہر گیاوی جو ہندوستان کے بڑے فیمس عالم ہیں اس وقت، اور لوگ ان کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے اوپر دوسری بلڈنگ پر تھے۔ کچھ بحث ہوئی، کچھ تکرار ہوئی، ہم لوگ نیچے سے سن رہے تھے، بڑی زور سے آواز ہوئی اور اتنی زور سے کہ جو بھی ان کی بات چیت تھی وہ ہم سب نیچے سے سن رہے تھے، ہم سب نیچے سے، اور سنتے وہ شرائط مناظرہ پورے نہیں ہو پائے اور وہیں سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہو پایا۔ صرف اس سے پہلے اہل حدیثوں کی کچھ تقریریں اور حنفیوں کی کچھ تقریریں اور کچھ نہیں۔ اہل حدیثوں نے قرآن اور سنت پیش کیا اور حنفی مسلک کے علماء کرام نے وہاں اہل حدیثوں پر گالیاں اور گالیوں کی بوچھار پیش کی، گالیوں کی بوچھار، اس کے گواہ اور اس کی کیسٹیں۔
لیکن ایک تقریر کی کیسٹ جو مئو کی ہے میرے پاس میرے ایک دوست نے بھیجی تو میں سن کر حیران اور دنگ رہ گیا. یہ کیا دین پھیلائیں گے؟ بڑی بڑی داڑھی رکھ کر اسٹیجوں پہ بیٹھ کر قرآن و سنت کی باتیں کرنے والے، جو اسٹیجوں پہ بیٹھ کر اور اپنے آپ کو نائب رسول کہہ کر جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے اتنے بلند و بالا دعوے کیے مئو کی تقریر میں کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا، اور ان کی تو بس ایسی میں نے رگ پکڑ لی شیخ اصغر کی کہ بس ان کی تو جان نکل گئی، کوئی جواب نہیں دے پائے اور بھاگتے بنا. نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں کو اسٹیج سے اس طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ یہ مناظرہ بڑی پرخار وادی ہے، اس میں جانا ہی نہیں چاہیے. یہیں پر بس نہیں، آگے جب اسٹیجوں سے ہم لوگ اپنی اپنی بلڈنگ پر پہنچے تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کچھ نوجوان اپنی لائسنسی ریوالوریں اور گولیاں اپنے پیٹوں سے لگائے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کچھ حالات گڑبڑ ہو جاتے تو آج گولی چلتی. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو آج مناظروں کا دور نہیں ہے، آج مناظروں کا دور نہیں ہے. اس میں گولی چلتی ہے، اس میں لڑائی ہوتی ہے، اس میں جھگڑا ہوتا ہے، اس میں جانے جاتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے گریبان چاک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے کہ علماء ہی خود لڑاتے ہیں، حق جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہیں، اور حق کیا ہے اس کو بیان نہ کرتے ہوئے اسٹیجوں اور کرسیوں سے جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر کیسے اتحاد ہوگا؟ کیسے یکجہتی قائم ہوگی؟ کیسے ملنساری قائم ہوگی؟ تو بات دور چلی گئی. یہ مناظرہ بڑی پرخار وادی ہے، اور آج مناظرے لڑنے کے لیے قرآن اور سنت ہمارے پاس موجود ہے، دلائل موجود ہے، اور ہمیں اجازت ہے کہ قرآن اور سنت سے بیان کریں. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت کہاں سے ملے؟ پورا قرآن نازل نہیں ہوا، پوری حدیث نازل نہیں ہوئی، کلام الہی نازل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، ضرورت بضرورت. جس دن جیسی ضرورت پڑ گئی نازل ہو گیا، ضرورت نہ پڑی نازل نہیں ہوا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر ہیں. کچھ صحابی رسول آئے، نئے نئے مسلمان تھے، آ کر حجرے کے پیچھے سے بڑی زور زور سے آوازیں دینے لگے، بڑی زور زور سے چلانے لگے. اب اچانک ضرورت پڑ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار بھی گزر رہا ہے، لیکن کیا کریں، کیا کہیں؟ کیونکہ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے آپ کو بڑے اخلاق پر فائز کیا تھا. لوگوں کی باتیں برداشت کر جاتے تھے لیکن ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. نبی کو تکلیف ہے لیکن کہنا گوارا نہیں سمجھا. نبی کو دکھ ہے لیکن ان کو ڈانٹنا گوارا نہیں سمجھا. اور نبی کو دکھ ہے، اللہ رب العالمین کو علم ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ موجود لکل شیء، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ڈھکی اور چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی وقت ضرورت پڑ گئی آسمان سے وحی نازل فرما دی، وحی نازل فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو
نبی کی آواز کے اوپر نہ بڑھایا کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض. جس طریقے سے تم آپس میں کرتے ہو، تم نے کہا میری بات سنو، وہ چلا کر اور زور سے بولا نہیں میری سنو. پھر اس نے کہا نہیں میری ہی سننا پڑے گی، وہ اور زور سے چلا کر بولا نہیں میری سنو، میری سننا پڑے گی، میری سن. وہ کہتا میری سن میری سن میری سن. میری تیری سننے میں ہی جھگڑا ہو جاتا ہے، بات کسی کی نہیں سن پاتے. جیسے آپس میں تم کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور اگر اے ایمان والو تم نے ایسا کیا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. نبی کا احترام ہے، نبی کے احترام میں کلام نازل ہوا، اور مقصد میرا یہ ہے کہ اس کی ضرورت پڑ گئی تب ہو گیا. تو جب جب کبھی کسی کی ضرورت پڑی تب فوراً اٹینڈم نازل کر دی آیت. تیمم کا باب بخاری شریف میں اٹھاؤ گے، باب التیمم کی پہلی ہی حدیث ملے گی. خلاصہ اس کا بیان کر دوں، ہاں کیا ہوگا. صحابہ ہیں الگ، نبی کا خیمہ ہے الگ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں انقطع عقد لی فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کے گلے سے ہار گر گیا جو حضرت اسما اپنی بہن سے لے گئی. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ٹھہر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم دے دیا لوگوں کو بھی، حضرت عائشہ کو بھی جاؤ جس راستے سے تم گئی تھی وہیں ہار کو تلاش کرو. حضرت عائشہ نے تلاش کیا، بہت تلاش کیا، بس یار تلاش کے بعد وہ ہار نہ ملا. کئی گھنٹے گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خیمے میں. حضرت عائشہ بھی افسردہ اور غمزدہ حالت میں آ کر بیٹھ گئیں، پلتی مارے بیٹھی تھیں. شوہر تھے، امام الانبیاء تھے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی ران پر اپنا سر رکھ دیا، اور رکھے حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کچھ خدمت کرنے لگی، سہلانے لگی. ابھی اتنا ہوا ہی تھا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. جیسے ہی آپ کو نیند آئی، ادھر باہر صحابہ کرام میں جھنجٹ مچا ہوا ہے، اور سب لوگ ابو بکر صدیق کے پاس جا کر شکایت کر رہے ہیں، اے ابو بکر آپ کی بیٹی ہی ہے حضرت عائشہ جن کی وجہ سے یہ دیر ہو گئی. چھوٹا سا ہار تھا، معمولی سا ہار تھا، کیا ضرورت تھی اس کے پیچھے اتنا بڑا ہنگامہ کرنے کی؟ ارے ہار تو اور بھی بہت بن جاتے. اے ابو بکر اگر زیادہ دیر ہو گئی، جو ہم کو کبھی نکلنا تھا سناٹے میں، اور پہلے ہی نکلنا تھا بالکل صبح ہی صبح سورج سے بغیر نکلے، لیکن اب یہ سورج اوپر آسمان پر آکاش پر بیچوں بیچ آ گیا، گرمی بہت بڑھ گئی ہے، اور چاروں طرف تم دیکھ رہے ہو، دیکھو ریگستانی علاقہ ہے، پانی بہت کم ہے، ہم کو وضو بھی کرنا ہے، اور اے ابو بکر ہم کو پانی بھی پینا ہے. اگر ہم نے پی لیا تو وضو کہاں سے کریں گے، اور اگر وضو کر لیا تو پھر پیئیں گے کہاں سے؟ ہائے 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 مچی ہوئی تھی. اور ابو بکر سے شکایت کر رہے ہیں کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جرت اور ہمت نہیں ہوتی تھی جا کر اس طرح بات کریں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی، آیت نازل نہیں ہوئی. ابو بکر کے بارے میں ہے، خیمے کے اندر آئے، حضرت عائشہ کے کچوں کا لگایا، یوں نوچ لیا، ابھی نوچا اور کہا کہ تمہارے ہار کی وجہ سے تم نے قافلہ رکوا دیا، تمہیں معلوم ہے کتنی مشکل آئے گی. بخاری کتاب التیمم کی پہلی حدیث، ابھی گھر جاؤ تو کھول کر دیکھ لینا اور پڑھ لینا. وہ کہتی ہیں میں اپنے آپ کو بالکل سے
مضبوط کیے رہی تاکہ میں ہل نہ پاؤں. اگر میں ہل گئی تو کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں گے اور آپ اٹھ گئے تو آپ کی نیند خراب ہو جائے گی. حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. کہا اے ابو بکر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول سب پریشان، سب پانی بہت کم ہے، بہت دشواری ہو جائے گی. ایک ہار ہے گم گیا تو گم گیا، جانے دیجئے پھر بن جائے گا. یہ قافلہ رک گیا، بہت پریشان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بات مانی اور بات مان کر کہا اے ابو بکر جاؤ اور قافلے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے خیمے اکھیڑو اور سواریوں کو کھڑا کرو اور ان پر سامان رکھو، خود بیٹھو اور قافلے کو آگے بڑھاؤ. یہ حکم دیا. حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی نے جیسے ہی حکم دیا سب نے اپنے خیمے تمبو کناتے اکھیڑ لی اور اپنے اونٹوں پر گھوڑوں پر جو بھی سواریاں تھیں لادا. اسی میں حضرت عائشہ کے اونٹ کا نمبر بھی آیا. اما عائشہ رحمت اللہ العالمین کی شریک حیات ہیں. جیسے ہی اپنے اونٹ کی طرف گئی اور اس کو جیسے ہی اٹھایا تو اس کے نیچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار بھی مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، عائشہ بھی خوش ہو گئی اور فرمایا لو اے عائشہ جس کے لیے تم پریشان تھی وہ ہار بھی مل گیا. لیکن یہ تو بعد میں ملا اور یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ کائنات کے امام الانبیاء اگر عالم الغیب ہوتے کہتے اے عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو، تمہارا پتی تمہارا شوہر تمہارا سرطان عالم الغیب ہے، جاؤ فلاں اونٹ کو اٹھاؤ اور اونٹ کو جب تم اٹھاؤ گی تو تمہارے نیچے ہار مل جائے گا. نہ قافلہ رکتا، نہ لوگوں کو پریشانی ہوتی، کچھ نہ ہوتا. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم الغیب نہ تھے اس لیے یہ کہہ بھی نہ سکے. اگر عالم الغیب ہوتے تو یہ ضرور کہتے. لیکن یہ سب بعد میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے جو سنا تھا وہ بات اللہ کے نبی سے کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے، ہار بھی نہ ملا تھا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی پر وحی کی کیفیت ہو گئی اسی وقت. اور جب وحی آ گئی پوری وحی کی کیفیت ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. صحابہ کرام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر آپ کی ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ جب سردی کے دن بھی ہوتے تو آپ کو پسینہ آ جاتا. بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہماری خاطر میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ مسکرائے اور کہا اے ابو بکر خوش ہو جاؤ. تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا وحی آئی ہے اور ایک عجیب آیت نازل ہوئی ہے، خوشخبری ہو. کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پانی نہ ملے اس وقت تم تیمم کر لیا کرو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. یہ تیمم کی جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی بتانا یہ چاہتا ہوں اٹینڈم ایمرجنسی میں نازل ہوئی. نہ پہلے سے اس کا کوئی پلان تھا نہ اس کی کوئی ضرورت تھی. اچانک پانی کے ہی مسئلے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہار کی وجہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا اور ہار سے تعلق جیسے ہی جڑا تو پانی کا اور صحابہ کا جڑ گیا. بہت کچھ آیتیں قرآن کی نازل ہوئی. اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کر دیتے مناظرے کا، کیونکہ شریعت پوری ہو جاتی تب وہ شریعت کا پورا عالم ہوتا اور اس شریعت کا جب پورا عالم ہو جاتا تب ہی مناظرہ کر سکتا تھا. ہاں یا تو پھر اس کا مناظرہ ہو جو قرآن نازل ہو چکا تب مناظرہ صحیح ہوگا. لیکن اگر کسی مشرک نے کسی یہودی نے کسی نصرانی نے ایسا سوال کر دیا جو
ابھی نازل ہی نہیں ہوا، تو بتاؤ میرے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے اس کا جواب دیتے؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوا بھی کہ قرآن میں وہ بھی موجود ہے کہ میرے نبی سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ فلاں کام، قرآن سورہ کہف کے اندر 3 سوال موجود ہیں، ذوالقرنین کون تھا، وہ کون لوگ تھے؟ کوئی کہتا 5 چھٹواں ان کا کتا، کوئی کہتے 7 8واں ان کو کتا، کوئی کہتے 9 اور 10واں ان کا کتا، الگ الگ روایت ہے۔ وہ کون تھے، کہاں کے تھے، کہاں گئے، آج تک غائب ہیں، معمہ کیا ہے؟ اور وہ یسألونک عن الروح، اور روح کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میں اس کا جواب کل دوں گا، اس لیے کہا تھا کہ مناظرے کے لائق نہیں تھے، اس کا جواب آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اگر معلوم ہوتا آپ فوراً کھڑے ہو جاتے، سنو میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ جب معلوم نہیں ہوگا تو اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یاد کے کڑم اللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جو 4 کتابیں، یا ہم تو کہتے ہیں کتابیاں پڑھ کر مولوی ہو گئے، بڑے بڑے مدنی عالم، سلفی عالم، ازہری عالم، سلفی عالم، عمری علماء کرام، یہ سب بیٹھے رہتے ہیں، بس اوقات کہہ دیتے ہیں واللہ لا ادری، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں، مجھے تحقیق نہیں، میں اس کی تحقیق کر کے جانکاری کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ لیکن جو 4 کتابیں پڑھ کر، بلکہ چھوٹی پتلی کتابیاں پڑھ کر، وہ بھی گھر پہ کسی کی استادی اس کو نصیب نہیں ہوئی، کسی سلفیہ میں اس کو کسی ادارے میں پڑھنا نصیب نہیں ہوا، بلکہ بعض تو یہاں تو مدرسہ ہے، بہت بڑا جامعہ سلفیہ ہے، آپ ہندوستان کے ان علاقوں میں جاؤ جہاں مدرسے ہیں ہی نہیں، ان لوگوں میں جب دیکھو گے تو کسی ادارے کی غنغناہٹ، پڑھنا تو دور کی بات ہے، غنغناہٹ تک سننے کو نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے فتویٰ پوچھو، اور وہی لوگ فتویٰ دیتے ہیں، اور جب وہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں تو اس بستی اس سماج میں کیا حال ہوتا ہے آپ ذرا 15 دن رہ کر دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خود بھی لٹیا ڈبائے ہیں وہ مولوی، دوسروں کو بھی لٹیا ڈبا رہے ہیں، ہے نا؟ ہے قرآن میں، ہے حدیث میں، حتی اذا لم یبق عالم، جس بستی میں عالم نہیں ہوں گے، عالم ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ بنارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے اللہ کا فضل ہے، اے بنارس والو، اللہ کا کرم ہے، شکریہ ادا کیا کرو، تمہیں ضرورت نہیں پڑتی، جب تمہارے یہاں نکاح کی ضرورت پڑتی ہے سینکڑوں مولوی ہیں، نماز جنازہ کی ضرورت پڑتی ہے سینکڑوں مولوی ہیں، بلکہ سوال کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، تمہارے سامنے اپنے آپ گھر بیٹھے بیٹھے تحقیقیں آتی رہتی ہیں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن ان بستی میں جاؤ جہاں علماء ہے ہی نہیں، سند یافتہ علماء کرام، محققین، مفکرین، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے، وہاں کیا ہے؟ وہ چل رہے ہیں وہی اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، جاہلوں کو مصلوں پر کھڑا کریں گے، جاہلوں کو ممبروں پر کھڑا کریں گے، جاہل لوگ ہی نکاح پڑھائیں گے، جاہل لوگ بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور جاہل لوگوں کو لوگ کہیں گے مولانا، اور وہ بھی خوش ہو جائیں گے یہ سن کر کے مولانا، لمبی داڑھی ہوگی، لمبا چوغا ہوگا، لیکن وضاقتہ ان کی بڑی مولانا ہو جیسی ہوگی، لیکن وہ مولوی نہیں ہوں گے۔ شاعر نے بھی یہی کہا ہے، بالکل بیگانے ہوں گے، دین سے کورے ہوں گے، اپنی ڈکٹیٹری چلانے والے ہوں گے۔ کسی شاعر نے بھی یہی کہا ہے، داڑھی رکھ کر دین سے بیگانہ ہو گیا، داڑھی رکھ کر دین سے بیگانہ ہو گیا، دنیا سمجھ رہی ہے کہ مولانا ہو گیا۔ لوگ یہی کہیں گے، لیکن وہ مولوی نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب لوگ اس کو اپنے سروں پر بٹھائیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، فسئلوا، تو اس بستی والوں کو جب ضرورت پڑ جائے گی تو اس کے پاس بھی آئیں گے، اس سے سوال کریں گے، ہے ہی نہیں کوئی مولوی تو کیا کریں گے؟ سوال تو کریں گے نا، کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ مولوی ہے نہیں، بستی میں کسی نے اپنے بچے کو حافظ و عالم بنایا نہیں، واقعی ایسی بستی
جنسیاں موجود ہیں. اللہ الحمدللہ، میں کہتا ہوں آپ پر اللہ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے، اللہ کا فضل احسان ہے. میں جس شہر کا رہنے والا ہوں وہاں بھی علماء نہیں ہے، گنتی کے اور وہ بھی عام عمر، میری عمر کے پرانے علماء ہیں نہیں، عمر رسیدہ ہے نہیں. تو ان جاہل علماء کی بات کر رہا تھا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، کوئی پہنچے گا ان سے سوال کر دے گا. فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے، انہیں کچھ پتا ستا کچھ نہیں ہوگا، سوال کا جواب دے دیں گے. وہ قرآن کے مطابق بھی جا سکتا ہے، حدیث کے مطابق بھی جا سکتا ہے، اور قرآن کے خلاف بھی جا سکتا ہے، حدیث کے خلاف بھی جا سکتا ہے. کیوں؟ اس نے جواب جو دیا ہے وہ شریعت کا اندھا ہے. اس نے ایسے سمجھو کوئی اندھا آدمی کھڑا اور اس کے ہاتھ میں تیر کمان دے دیا اور کہہ دیا کہ سامنے شکار کھڑا ہوا ہے، چلا دو. اندھا بھی خود کہہ دے گا کہ میں چلا تو دوں گا میرے بھائی تیرے کہنے کے مطابق، لیکن یہ تو بتا میں اندھا ہوں، میں جب چلاؤں گا کیا اس کو لگے گا؟ اس نے جواب دیا تو چلا دے، لگے یا نہ لگے. تو جب اس نے چلایا تو لگ بھی گیا اور چلایا تو نہ بھی لگا. ایسی ہی مثال اس آدمی کی ہے جو مولوی تو ہے. کیسا مولوی؟ گھر بیٹھ کر بن گیا 4 کتابیں پڑھ کر. ایسا مولوی جب کوئی فتویٰ دے گا تو وہ فتویٰ صحیح بھی ہوگا، یعنی تیر نشانے پر شکار پر لگ بھی جائے گا، وہ غلط بھی ہوگا یعنی غلط بھی چلا جائے گا. لیکن اگر کسی آخیانے کو رائفل دے دو، تیر کمان دے دو اور کہو اس پر نشانہ لگاؤ، تو واللہ رب کعبہ کی قسم اگر وہ منجا ہوا ہے، صحیح نشانہ جانتا ہے، جیسے کہ قرآن اور حدیث صحیح جاننے والا ہوگا صحیح فتویٰ دے گا، اخیارہ ہوگا نشانہ سیکھا ہوا ہوگا صحیح نشانہ لگائے گا. ایسے مولوی کی مثال کیسی ہے؟ اندھا آدمی. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَسُئِلُوا، اس سے سوال کیا جائے گا. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے، بغیر سیکھے ہوئے وہ نشانہ لگا دے گا اور تار سے جیسے ہی اس کی گولی چلے گی تو اللہ کے نبی آگے بھی فرماتے ہیں، سنو اللہ کے نبی نے زبان نہیں روکی، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی خود کی بھی لٹیا ڈوب جائے گی اور جس کو وہ بتا رہا ہے اس کی بھی لٹیا ڈوب جائے گی، دونوں گئے کام سے. تو ایسے مولویوں سے بچو، ایسے مولویوں سے پرہیز کرو. بات پھر دور چلی گئی، مجھے تو وقت بہت کم ہی لینا ہے آپ کا، کیونکہ میں آج آخری میں آیا ہوں، انشاءاللہ بہت کم. بات دور چلی گئی. تو جس چیز کی ضرورت پڑی اٹینڈنٹ آیت نازل ہوئی، ایمرجنسی میں نازل ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کر دیا گیا اور اللہ کے نبی پر وہ آیت نازل نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا یا کل کا کہہ دیا. اور ایک جگہ ہے بھی کہ کل کا کہہ دیا. 14 یا 15 دن تک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس میں آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. جب نبی کے پاس کچھ یہودیوں اور نصرانیوں کے سوال و جواب ہے ہی نہیں تو نبی مناظرہ کیسے کرے؟ تو مناظرہ نبی جب نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین نے نبی کو ایک طرف کر دیا. دیکھو قرآن کو سمجھو، اس کے سیاق و سباق کو دیکھو. نبی حیات ہے اس دنیا میں، اور قرآن اور حدیث و نبی پر نشانہ لگانے والے، داغنے والے یہودی و نصرانی و مشرکین مکہ بھی موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کبھی کبھی نبی کو ایک طرف کر دیا اور خود ان سے مقابلہ کیا ہے. دیکھو وہ بتاؤ، اللہ کا یہودیوں اور نصرانیوں سے مقابلہ اور نبی کا ایک طرف ہٹا دینا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو نازل ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ اللہ کا کلام نازل ہوتا، نہیں یہ جھوٹے ہیں، اللہ کا کلام نازل نہیں ہوتا، یہ خود بنا لیتے ہیں، یہ خود گھڑ لیتے ہیں، یہ ان کا اپنا ہی بنایا ہوا کلام ہے. بتاؤ اس کا کیا جواب دیتے؟ اور جب انہوں نے یہ کہا اس وقت تک قرآن میں کوئی ایسی آیت ہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ نبی اس کا جواب دیں. اب دیکھو اللہ نے نبی کو ایک طرف ہٹایا اور خود ان کا جواب دیا اور نبی سے کہا کہ سنو تم ان کو کہہ دو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا
كانوا صادقين. اپنے انداز میں، یہ اللہ کا انداز ہے، بڑا پیارا اور پسندیدہ، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں. ارے تیرے باپ میں طاقت ہو تو آ جا، تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو تو آ جا. یہ انداز نہیں ہے، یہ جاہلوں کا انداز ہے. اللہ کا انداز اختیار کرو، نبی کا انداز اختیار کرو، بڑا پیارا، بڑا اچھا انداز. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ سے، ان یہودیوں سے، ان نصرانیوں سے، آپ سے دشمنی رکھنے والوں سے، قرآن سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں سے یہ کہہ دو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو جو تم کہہ رہے ہو اس بات میں کہ یہ نبی کا کلام ہے، خود گھڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو نازل نہیں کرتا، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اے نبی اللہ تمہیں چیلنج کرا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. اس قرآن کی طرح سے کوئی قرآن بنا کر لا کر مجھے دکھا دو. دیکھا، چیلنج ہو گیا، مناظرہ ہو رہا ہے. ان کا سوال ہے، اللہ کا جواب ہے، اور جواب کا ذریعہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. بائی ہو کر آ رہا ہے، انڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ نہیں. اور اللہ وہ ہے کہ ڈائریکٹ بھی، انڈائریکٹ آ رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں. اللہ وہ ہے کہ اللہ اس جبرائیل علیہ السلام کو جو نبی پر، یہ تو سب جانتے ہیں، یہ جبرائیل امین مقرب اللہ کے چنندہ بندوں پر ہی نازل ہوئے، نبیوں پر، رسولوں پر ہی نازل ہوئے. ولیوں پر ہوئے نہیں، کتبوں پر ہوئے نہیں، ابدالوں پر ہوئے نہیں، یہ لمبے لمبے بال رکھنے والے پیروں پر ہوئے نہیں، مریدوں پر ان کے ہوئے نہیں. تو بتاؤ، جب پیروں، مریدوں، کتبوں، ابدالوں، نبی کے علاوہ کیسے ہی اللہ والے ہوں، ان پر جب یہ فرشتہ نازل نہیں ہوتا تو یہودیوں اور نصرانیوں پر نازل ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. جبکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ چاہتا تو اس وقت یہ کہہ سکتا تھا اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہٹ جاؤ، اب آپ کی ضرورت نہیں، میں اپنا فرشتہ ان یہودیوں پر خود نازل کروں گا، اکیلے میں یہ دبوچ لے گا اور کہہ دے گا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم اپنے بات میں سچے ہو اس جیسا قرآن بنا کر لا کر دکھاؤ. لیکن اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا اپنے نبی کو، لیکن اللہ نے اس مقرب فرشتوں کو ان نجس و پلیس یہودیوں نصرانیوں پر اتارنا نازل نہیں سمجھا، ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھے، اور اللہ اپنے چنندہ بندوں پر ہی اتارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک یہ بات پہنچائی. کون سی؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جیسا کلام بنا کر لا کر دکھا دو. ایک بہت دن گزر گئے، ان کی چھاتی میں اتنا دم ہی نہیں تھا اور واقعی نہیں تھا، اور اس وقت ہی نہیں آج تک کا چیلنج ہے. آؤ میں آگے بڑھتا